اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن بنا تو اورنگزیب اپنے والد محترم کو کسی حکمت، کسی پالیسی اور کسی سیاست کی بنیاد پر انہوں نے اپنے والد محترم کو جیل میں قید کیا تھا، جیل میں رکھا تھا۔ جب بیٹا حافظ قرآن بنا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹے دادا جان سے ملاقات کر کے آنا۔ تو بیٹا جب دادا جان کے پاس گیا اور ملاقات کیا تو بہرحال کیا کہتے ہیں تھوڑا سا خوشی کا اظہار کیا اور واپس بھیج دیجیے۔ جب اورنگزیب نے بیٹے سے پوچھا کہ دادا جان خوش ہوئے تو بولے بس لائٹ لے کے بھیج دیے اسی۔ تو پھر یہ دوبارہ جیل میں گئے اور کہے کہ ابا جان آپ کا پوترا حافظ قرآن بنا ہے، آپ تو بڑی خوشی کے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ خوشی تو تمہارے لیے ہے، میرے لیے خوشی وہ ہوتی جب اورنگزیب میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ جو اللہ کے اعزاز اور جو بلندی، جو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر اور سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج ان ماں باپ کو پہنائے گا، خوشی تو ان کے لیے ہے جن کا بیٹا حافظ قرآن بنائے گا۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرا بیٹا اورنگزیب حافظ ہوگا۔ اورنگزیب کو اپنے والد محترم کے لفظ اتنے پسند آئے، اسی وقت احساس ہوا، تخت پر بیٹھا ہوا اور کیا کہتے ہیں بادشاہت کا تاج پہنا ہوا، اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ وقت قرآن ہاتھ میں لیتا ہے اور بتاؤ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اورنگزیب صرف 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ تخت پر بیٹھا ہو، حکومت کا تاج ہو اور اتنی بڑی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن ہاتھ میں لے کر جب یاد کرنے بیٹھے تو خدا کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ ایک قدم تو آتا ہے تو 10 قدم میں آتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تیری یادوں کے قریب بیٹھ جاتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فلاں بکریاں چرانے والی جنت میں تمہاری پڑوسن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ بولے ٹھیک ہے ملاقات کریے۔ جب نشاندہی ہوئی ملاقات کرنے کے لیے جب اس دیہات میں پہنچے تو دیہاتیوں نے کہا جس سے ملنے آئے وہ جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ اس ایڈریس پر پہنچے تو دیکھا کہ داغ کے درخت کے ایک سائے میں بڑھیا بیٹھی ہے نماز پڑھتے ہوئے اور بکریاں چل رہی ہیں اور ان کے اطراف گھیرا ڈالے ہوئے بھیڑیاں نگرانی کر رہی ہیں، اور جبکہ بکری کا بھیڑیا دشمن ہے لیکن یہ بھیڑیے ہیں کہ ان بکری کی نگرانی کر رہے ہیں اور بے فکری کے ساتھ یہ بڑھیا نماز میں مشغول ہے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی پلٹ کر دیکھی بزرگ کو تو کہا کہ بھائی ادھر کیسے آنا ہوا؟ آپ کی میری ملاقات تو جنت میں ہونا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے التجا کیا، گزارش کیا کہ پڑوسن کون ہوگی؟ تو میری طرح عابد ہوگی، زاہد ہوگی، متقی ہوگی، پارسا ہوگی، پرہیزگار ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگا۔ لیکن دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والی جنت میں میرے پڑوسی ہے، آخر کون سا عمل کون سی ادا ہے جس کو میرے جنت میں قریب بنا دیا اسے؟ میں وہ دیکھنے آیا تھا۔ خیر ٹھیک ہے، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ادھر بکریاں چل رہی ہیں اور بھیڑی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور آپ بے فکری کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کر کے میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوں تو اللہ میرے کو یاد کر رہے ہیں۔ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ میری بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں کو لگا دیا ہے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم اس کی یادوں کے ساتھ، اس کے تصورات کے ساتھ، اس کے عشق اور محبت میں ڈوب کر جب اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر یہ بیٹھیں گے اس تصور کے ساتھ کہ میرا رب خود مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو، کیسے پڑھتے ہو میں سن رہا ہوں، بتاؤ جس کا کلام ہو اور مجھ جیسا کمزور اور ناتھواں اس کا کلام پڑھ رہا ہو اور پہلے ہی اپنے حبیب کے ذریعے خوشخبری سنا دیا ہے، تم اٹک اٹک کے بھی پڑھتے ہیں نا، میرے کو بڑا مزہ آتا ہے۔ پڑھو تو صحیح، کس نے کہا کہ اچھے پڑھنے پر ہی پڑھنا ورنہ بند کر کے رکھ دینا؟
لیکن تم اپنے جذبات اور احساسات قرآن کو جیسے بھی اچھے پڑھنے کی کوشش کرتے رہو، اس سے پہلے کہ اچھا پڑھنا سیکھنے سے پہلے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، آپ کا جذبہ و عشق جب آگے بڑھتا جائے گا خدا کی رحمت کے قریب ہوگا، پھر اس کے بعد خدا اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کے ایسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے گا کہ سننے والے بھی تمہارے اس قرآن کے سننے پر اشک کرنے لگ جائیں گے۔